آج تیسرا روزہ اور پیارا رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم مفتی نور رحمانی صاحب، اور رمضان یعنی کہ تیسرا رمضان جو ہے ایک بہت ہی بڑی ہستی سے جڑا ہوا ہے، منسوب ہے، ہماری بہت ہی پیاری، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا۔ آج ان کے وصال کا دن ہے۔ یہ وہ تھیں کہ جن کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار، جو خود خاتون جنت، جنت میں عورتوں کی سردار، ان کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ ولیوں کے سردار، ان کے بیٹے جنت میں نوجوانوں کے سردار۔ تو اس ہستی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، اس دور میں جب بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا، اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی سے ایسا پیار کہ وہ کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے ظاہر اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے محبوب تھے اللہ پاک کے، تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو ایسے دور میں جہاں بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، جب جبریل امی پیغام لے کر آئے اللہ کا حضرت بی بی فاطمہ کے لیے، جب ان کی شادی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے جب پیغام آیا تو نبی پاک نے اس وقت خاموشی اختیار کی، جبکہ جبریل امی اللہ کا پیغام لے آئے تھے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا پہلے سے علم تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں فاطمہ سے بات کروں گا، یعنی کہ اپنی بیٹی کی مرضی ان کو زیادہ عزیز تھی۔ اور آج کل کے دور میں کیا ہم بیٹیوں کو وہ درجہ دیتے ہیں؟ کیا آج کل کے دور میں بیٹیوں سے وہ محبت کی جاتی ہے کہ جب وہ آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ اتنی عزت، اتنا احترام اور اتنا پیار اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن سے اب تک ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے آس پاس کی جتنی بھی بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی صفات پیدا فرمائے، اور ہمیں ان کی زندگی پر، ان کی زندگی میں جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل۔ آج تیسرے روزے کو تیسرے پارے کا خلاصہ ہم سنیں گے۔ الحمدللہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تمام انبیاء محترم ہیں، محتشم ہیں، مکرم ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام کو تمام کچھ پر کچھ کو فضیلت دی۔ دیکھیے، تمام انسان ایک طرف، اور انسانوں میں اعلیٰ ہیں مومن، تمام مومن ایک طرف، اور مومنین میں اعلیٰ ہیں صدیقین، صدیقین ایک طرف، شہداء اس سے اعلیٰ ہیں، پھر صدیقین، شہداء، پھر صالحین، اور پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر تمام صحابہ سے افضل ہیں انبیاء علیہم السلام، اور انبیاء علیہم السلام 1,23,900 انبیاء میں سے اعلیٰ ہیں 313 رسل، اور 313 میں سے 5 ہیں اولو العزم نبی، اور ان سب کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد ہے تیسرے سپارے کے اندر افضل ترین آیت، جس میں 17 مرتبہ اللہ کی جلالت کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، جسے کہتے ہیں آیت الکرسی، جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ جو آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتا ہے، 17 مرتبہ اکارڈنگ ٹو قرآن اللہ کی رحمت کی توجہ اس بندے پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، اور نمرود نے کہا کہ تم کہتے ہو تمہارا خالق اور مالی ایک ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہا وہ زندگی دیتا ہے۔
اس نے قیدیوں کو بلایا، جن کو سزائے موت تھی ان کو آزاد کر دیا، اور جو عام سے قیدی تھی انہیں سزائے موت دے دی. فرمایا دیکھو میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم ہو تو تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. اس پہ وہ لاجواب ہو گیا. اس کے بعد ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ. عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جو اجڑ چکی تھی. فرمایا میرا رب زندہ کرے گا. ابھی اتنا ہی سوچا تھا، اللہ نے ان پر 100 سال کی موت کو طاری کیا. 100 سال کی موت. ان کا ایک جانور ان کے ساتھ تھا اور کھانا موجود تھا. پھر 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا اور پوچھا تم کتنی دیر سوئے؟ کہا لبثت یومن او بعد یوم، شاید تھوڑا دن، شاید آدھی رات، شاید کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال کے بعد آج اٹھے ہو. دیکھو اپنے کھانے کو، کھانا تر و تازہ تھا، جو جانور تھا وہ گل کے سڑ چکا تھا. اللہ نے ان کے سامنے اس جانور کو دوبارہ زندہ کیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. لیطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی خیال ہے کہ میرا پروردگار زندہ کرتا ہے. ابھی اتنا ہی خیال تھا. اللہ نے کہا تم ایک کام کرو، 4 پرندوں کو مانوس کرو، پالو، اور پالنے کے بعد ان کے نام رکھو، اور ان کے نام رکھنے کے بعد انہیں بلایا کرو. کچھ عرصہ پالا اللہ کے حکم کے مطابق، پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت، یہ واقعہ ہے سورہ بقرہ کے آخر کے اندر، جانوروں کے گوشت کو آپس میں ملایا، 4 پہاڑیوں پہ رکھا، اور اللہ نے کہا ابراہیم اب آواز دو. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اللہ نے قم باذن اللہ کا حکم دیا، اور تمام جانور آپس میں الگ الگ ہوئے، گوشت الگ بنا، جسم بنا، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد بتایا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ کوئی شخص 1 روپے، 1 دینار، 1 درہم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 1400 گنا کر کے اس کو عطا فرماتا ہے. اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہے. کوئی شخص دکھاوے کے طور پر کوئی مال دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. فرمایا کہ صدقہ بہترین وہ ہے کہ تم چھپا کے دو. اگر تم اس لیے صدقہ دینا چاہتے ہو کہ دوسروں کو ترغیب ہو، بہتر ہے، مگر اللہ کو پسند ہے کہ تم اس ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. دل آزاری کرنا سخت منع ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر ایک کو محفوظ کرے. اب حکم دیا جا رہا ہے فَأَذِنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ. کون ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا؟ وہ ہے سود کرنے والا، سود کھانے والے، سود کھانے والا. سود کھانے والے. قرآن فَأَذِنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سے اللہ کی بھی جنگ ہے، محمد رسول اللہ کی بھی جنگ ہے. يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، اور جو سود کھائے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسا آئے گا جیسے کوئی مجنون اور پاگل ہوتا ہے. جس طرح پاگل ایک دیوانی کیفیت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو اس طرح ذلیل کر کر بلائیں گے. اور سود دینے والے کے لیے کیا ہے؟ سود دینے والا، سود کھانے والا، سود کے کام میں کرنے والا شریک، سب کی کیفیت ہوگی. مال تجارت، ہمیں اگر تجارت کرنی ہے تو کس طرح ڈاکومنٹیشن، قرآن نے کہا یہ ضروری ہے. جب بھی آپ کوئی گھر پرچیز کریں گے، گاڑی لیں گے، آپ کچھ بھی کام کریں گے، کوئی بھی مال تجارت کریں گے، کچھ بھی آپ لین دین کریں گے، قرآن نے کہا سب سے پہلے کہ آپ اس کو مکمل تحریری طور پہ ضبط تحریر میں لیا ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ ادائیگی کا وقت متعین کریں گے. ہمارے یہاں جھگڑے بھائیوں میں بھی یہ ہو جاتے ہیں کہ یار تم نے کہا تھا دے دوں گا، کب دوں گا، آج 10 سال ہو گئے. تو قرآن نے کہا کہ آپ کسی سے بھی لین دین کریں گے، آپ وقت کو متعین کریں گے. تیسرا، آپ تحریر لکھوائیں گے. یہ زبانی کلامی نہیں ہوگا کام، بلکہ آپ جو بھی کام کریں گے، لین دین جس میں جہاں آئے گا، آپ قرآن کے مطابق آپ لکھوائیں گے. چوتھا، قرآن نے کہا کہ آپ گواہ مقرر کریں گے، آپ گواہ مقرر کریں گے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر شخص کو طاقت سے زیادہ اللہ نے مکلف نہیں کیا، یعنی کہ جتنا آپ میں طاقت تھی اللہ نے آپ پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے. ذمہ داری کا ہو، پریشانی کا ہو، آزمائش کا ہو، جتنی آپ کی اندر سکت تھی اللہ نے آپ کی طاقت کو دیکھ کر آپ میں بوجھ ڈالا ہے. اب جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے اس میں دعائیں ہیں. دعائیں کیا ہیں؟ اے اللہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے معاف کر دے. اے اللہ مجھے بھاری بوجھ مت ڈالنا. اے اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں. اے اللہ مجھ سے آزمائش کو دور کر دینا. اے اللہ مجھ پر رحم فرمانا. اے اللہ مجھے بخش دینا. اے اللہ مجھے فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ مجھے کافروں پہ فتح و نصرت عطا فرمانا. اے اللہ میری حفاظت عطا فرمانا. یہ بہترین دعا نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کی عورتوں کو یہ دعا یاد کراؤ. جب یہ دعا پڑھیں گی تو اللہ کا رحم شامل حال ہوگا. تو نبی کے مطابق یہ سب سے بہترین دعا ہے. اب شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کی شان ہے
کہ جب سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امی آئے، فرمایا کہ اے نبی آپ کو اللہ نے 2 نور عطا کیے، ایک سورہ بقرہ ایک سورہ آل عمران. یہ مدنی صورت ہے. مدنی صورتوں کے موضوع آپ یاد رکھیں. مدنی صورتوں پہ عقائد پر بات ہوگی، مدنی صورتوں پہ احکام شریعہ پہ بات ہوگی، مدنی صورتوں میں گھریلو معاملات پر بات ہوگی، مدنی صورتوں پہ معاشرت کے حوالے سے بات ہوگی. اب یہاں حضرت مریم کا تذکرہ آ رہا ہے. ان کی اولاد نہیں ہوتی. حضرت آل عمران حضرت عمران کی زوجہ اور حضرت عمران کے جو یعنی کہ بی بی مریم کے والد ہیں حضرت عمران. دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، جو میری اولاد ہوگی اے اللہ میں تجھے لکا ما فی بطنی محرر فتقبل، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں، انی نظرت، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں نظر مانتی ہوں کہ جو اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس میں وقف کر دوں گی. یہ سے بی بی مریم کی والدہ نے دعا کی. اتفاق سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی، بی بی مریم پیدا ہوئی. بی بی مریم کچھ عرصہ کی پرورش ہوئی. پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے سگے خالو تھے اور اندازی کے ذریعے ان کی کفالت کی گئی. زکریا علیہ السلام ایک بچی، چھوٹی سی بچی، بیت المقدس میں ایک کمرہ ہے جہاں وہ بیٹھ کے صرف دعا کرتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں. اور ہوتا کیا تھا ناظرین کہ شدید سردی کے موسم میں گرمی کا پھل موجود ہوتا تھا، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل موجود ہوتا تھا. جو بی بی مریم خواہش کرتی تھی اللہ وہ پھل سامنے لے آتا تھا. زکریا علیہ السلام وہاں گئے، کہا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ وجد عندها رزقا، فرمایا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا. دعا کی کہ اے اللہ یہ جو مریم یہاں دعا کرتی ہے تو اسے بے موسم کا پھل دیتا ہے، اے اللہ مجھے بے اولاد کو اولاد عطا فرما. پھر اللہ نے نبی کی دعا قبول کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو اس کا مطلب یہ نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا کروانا یہ نبی کی سنت ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس آیت کی. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا. ابھی میری پیاری بہن بات کر رہی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. اب آیت مباہلہ. آیت مباہلہ نجران کے عیسائی آئے ہیں اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو کل میں اور آپ ہم سب آتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں، نعوذ باللہ. جو سچا ہوگا وہ رہے گا، باقی ختم ہو جائیں گے. اب کل کا دن مقرر ہوا تو عیسائی پہلے آ چکے ہیں گراؤنڈ کے اندر. توجہ رکھیے گا، سامنے سے چہرے ودوہا جن کی قرآن میں زلف واللیل ہے، جن کا چہرہ 14 سے زیادہ حسین ہے، وہ محمد رسول اللہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا ادھر موجود ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، امام حسن ہاتھ پکڑے ہوئے اور مولا کائنات کے ہاتھ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ مقدس چہرے نجران کے عیسائیوں نے دیکھے تو پکار اٹھے کہ اگر انہوں نے بد دعا دے دی تو زمین سے تمام عیسائی ختم ہو جائیں گے. یہ نور والے چہرے ہیں، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ شاکرہ منعمہ. یہ جس سے راضی اس سے رسول راضی، یہ جس سے ناراض رسول اس سے ناراض. یہ ہاتھوں کو بلند کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو جائیں. یہ وہ مقدس گھر کے جہاں جبرائیل بھی آ کے دعا مانگتے ہیں اور جہاں جبرائیل بھی آ کے اجازت طلب کرتے ہیں. کل بروز محشر جب یہ آئیں گی اعلان ہوگا سب نظریں نیچی کر لیں، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ تشریف لا رہی ہیں. اور یہ امام حسن امام حسین کی والدہ اپنے بچوں کو تھوڑا کھانا کھلاتی تھی رات میں تاکہ جب تہجد کا وقت آئے بھوک لگے تو مجھے اور علی کو یہ مصلی پہ دیکھیں اور جب ہمارے پاس کھانا مانگتے ہوئے آئیں تو ہم یہ کہیں کہ پوری کائنات جس سے مانگتی ہے اس سے کھانا مانگو. یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہے. اب آئیے اب آخری بات ہے ایمان اور کفر پہ. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. آج کی اگر بیٹیاں چاہتی ہیں کامیاب و کامران ہو جائیں اور آپ چاہتی ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ اشعار پڑھیں جس کے دل میں فاطمہ کی محبت آ جاتی ہے رسول اس کے دل میں آ جاتے ہیں اور رسول جس کے دل میں آ جائے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کا پیارا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور میں جی بسم اللہ. میں بس ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آج حضرت بی بی فاطمہ کا ذکر چل رہا ہے تو پوری دنیا میں عورتوں کی قیادت، عورتوں کے حقوق پر ایک بحث مباحثہ جو کہ نہ ختم ہونے والا جاری ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا خواتین کا حکمرانی کرنا یا خواتین کا حقوق جو ہے اپنا مانگنا کیا وہ غلط ہے؟
بہت اچھا سوال کیونکہ کیا. اسلام میں سب سے زیادہ خواتین کو حقوق دیے گئے ہیں. دیکھیے قرآن مجید فرقان میں سورۃ النساء نازل ہے, سورۃ الرجال نہیں ہے. عورتوں کے حقوق سے اللہ نے پوری ایک سورت کو نازل کیا. جب شادی ہوئی نا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی, تو نبی صاحب نے بی بی فاطمہ اور مولا کائنات کو بلایا, کہا دیکھو علی تم گھر کے باہر کے کام کو دیکھو گے, فاطمہ تم گھر کے اندر کے کام کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ کر دیا. کوئی شخص عورت مجبوری کے اندر باہر کے کام کر, جتنی سہولت, جتنی آسانیاں, جتنی عزت, جتنا مقام, جتنا مرتبہ اسلام نے دیا ہے عورت کے لیے. اگر دیکھیں وہ ماں ہے تو ماں کو کہا کہ اس کے قدمے تلے جنت ہے. اگر وہ بیوی ہے تو مرد کے نصف ایمان ہے. وہ بہن ہے اور بہن کی کوئی آدمی پرورش کر رہا ہے اور 2 بہنیں یا 3 بہنیں, اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور وہ کل قیامت میں اس طرح کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. اگر بیٹی ہے, بیٹی کے لیے فرمایا کہ 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, پھر بھی فرمایا میں محمد اور وہ اس طرح کل قیامت کے دن ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ نے جگہ جگہ عطا فرمایا. مسئلہ یہ بہن کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہمیں کردار فاطمہ اور ان کی والدہ بی بی خدیجہ 10 رمضان کو انشاءاللہ کریں گے, اب اعلان کر دیں ابھی سے کہ دنیا کی سب سے عظیم عورت جو بزنس وومین تھی وہ کون تھی؟ بی بی خدیجہ. ان کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر ویمن رائٹس اور خواتین کی رائٹس انشاءاللہ ہوں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تاکہ ہم بریک پہ جائیں. نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز الزار لعنا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ